أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلی اللہ محمد الصلاة والسلام على وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على أولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صلوات اللهم صل علی محمد. عزیزان گرامی، آج کا موضوع انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کسے کہتے ہیں، انسانیت کس چیز کا نام ہے. توجہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور تحقیق، البتہ تحقیق، یقیناً فرمایا ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، نعمتوں سے نوازا ہے بنی آدم کو. سارا سسٹم اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فرمایا مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، مجھے قسم ہے کوہ طور کی، مجھے قسم ہے امن والے شہر مکہ مکرمہ کی. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. فرمایا ہم نے سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان کو خلق کیا. اللہ نے انسان کو یہ شرف عطا کیا، کس وجہ سے؟ احسن صیغہ استعمال ہوا جس کا مطلب یہ ہے سب سے بہتر، سب سے اچھا. یہ شرف کس چیز کی وجہ سے ہے؟ عقل سلیم کی وجہ سے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا عقل کی وجہ سے. عقل اشیاء نورانی میں سے ہے. عقل کو جس وقت اللہ نے خلق کیا فرمایا اقبل فاقبل فادبر فادبر. فرمایا آگے بڑھ، عقل آگے بڑھنے لگی، حکم دیا پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹنے لگی.
اشیاء نورانی میں سے اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، عقل سلیم کی وجہ سے۔ اس لیے بار بار قرآن میں آتا ہے افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس شعور نہیں ہے، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ بار بار انسان کی عقل کو اللہ بیدار کرتا ہے اور متنبہ کرتا ہے۔ افلا تعقلون افلا تشکرون قلیلا ما تذکرون، ایسے ہے نا؟ تو سلوات پڑھ لیجئے۔ اس لیے میرے محترم، عقل کی وجہ سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اگر عقل نہ ہو، حیوان کے درمیان اور انسان کے درمیان، اگر انسان عقل کے ہونے کے باوجود عقل کو استعمال نہ کرے، انسان اور حیوان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے الفاظ کا خود ذمہ دار ہوں، قرآن سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ توجہ ہے؟ تو فرمایا بہت سے لوگ ہیں دل رکھتے ہیں، سوچتے سمجھتے نہیں جی، دنیا کے کام کریں گے دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ سورج کو دیکھیں گے اپنا ٹائم ٹیبل بنانے کی وجہ سے کہ فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، لیکن عبرت کی نگاہوں سے نظر نہیں ڈالیں گے۔ چاند کو دیکھیں گے کسی اور مقصد کے لیے، لیکن عبرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کی یہ ساری نشانیاں ہیں، اس لیے فرمایا زمین پہ چلو پھرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ اللہ نے ساری نعمتیں انسان کے لیے خلق کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں انسان کے لیے، اگر انسان شمار کرنا چاہے شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل رکھتے ہیں لیکن سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اپنی آنکھوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کرتے، گناہوں میں استعمال کرتے ہیں، بیہودہ چیزیں دیکھتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، نامحرم کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، معصیت میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اطاعت خدا میں استعمال نہیں کرتے۔ توجہ ہے؟ اس لیے میرے محترم، آنکھیں ہیں لا یسمعون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا یبصرون بہا، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن حقیقت نہیں دیکھتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا یسمعون بہا، فرمایا کان رکھتے ہیں حق کی آواز نہیں سنتے، کانوں کے باوجود حقیقت نہیں سنتے، اذان کی آواز سنتے ہیں، اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے، حقیقت سنتے ہیں لیکن قبول عملی طور پر نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا کان رکھتے ہیں لیکن کانوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں استعمال نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، ڈنگر ہیں، حیوان ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ پست یہ لوگ ہیں،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ غافل بھی ہیں، پاست بھی ہیں، یہ حیوان بھی ہیں، کان اعضاء و جوارے ہیں، معصیت خدا میں استعمال کرتے ہیں، اطاعت خدا میں نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کی ایسی آنکھیں بھی ہیں، کچھ ہستیاں ہیں جن کی ایسی آنکھیں بھی ہیں، ایسے کان بھی ہیں جو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہیں۔ ان کی آنکھ کو عین اللہ کہا، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ۔ یہ مولا علی کی آنکھ، اللہ فرما رہے اللہ کی اطاعت میں استعمال ہونے اس کی طرح مولا دیکھتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ہماری آنکھ غلط چیز کی طرف اٹھتی ہے، لیکن امام کی آنکھ اطاعت خدا میں اس کی چیز کی طرف دیکھتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہی بات سنتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، وہی کلام، وہی ارشاد فرماتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے کہا اے میرے حبیبی نے کہہ دو علی کی زبان میری زبان، علی کی آنکھ میری آنکھ، علی کے کان میرے کان، بلکہ پورا بدن مولا کائنات کا رضا خدا میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم عرض کر رہا ہوں، بلکہ اپنی طرف سے میں قرآن سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں۔ جو اہل بیت کام کرتے ہیں قرآن بن جاتا ہے۔ اگر شب ہجرت بستر پیغمبر پہ سوئے، اللہ نے فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اگر میدان میں جم کر لڑے کأنہ بنیان مرصوص کی سند حاصل کی، اگر حالت رکوع میں انگوٹھی دی انما ولیکم اللہ کی سند حاصل کی، اگر زیر کسا جمع ہوئے آیت التطہیر انما یرید اللہ کی آیت کی سند حاصل کی، جو کام کرتے ہیں مولا کائنات قرآن بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ قرآن صامت، قرآن ناطق کے قصیدے پڑھتا ہے، قرآن ناطق، قرآن صامت کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے گناہ کا جو چیز انسانی اعضاء میں سے سبب بنتی ہے، محرک ہوتی ہے، وہ انسان کی آنکھ ہے۔ پہلا آنکھ کا مرحلہ ہوتا ہے گناہ کے معاملے میں، پھر باقی بعد میں ہوتے ہیں۔ کسی کے کوٹھی کو دیکھا حسد پیدا ہو گیا، دیکھا پیدا ہوا۔ توجہ ہے، جتنا گناہ ہے آنکھ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پہلا محرک کون سی چیز ہے؟ انسان کی آنکھ ہے۔ پھر آگے اور بھی معاملات ہیں گناہ کے جو محرکات ہیں۔ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کیا کہ لہم، یہ کون ہے؟ چوپائے ہیں۔ کون ہے انسان؟ کون ہے انسان؟ انسان تو وہ ہیں جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں پھر بھی زندہ ہے، قبروں میں سوئے ہوئے زندہ۔ اور قبروں میں سوئے ہوئے لوگوں کے میرے محترم دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ قبروں میں زندہ ہیں، کچھ لوگ قبروں میں مردہ ہیں۔ مردہ کون ہے؟ جو اس زندگی میں یہاں گزاری اللہ کی معصیت میں، قبر میں بھی مردہ، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کا مرحلہ ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ زندہ ہیں قبروں میں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، ان کی یادیں دلوں میں قائم رہتی ہے، یادیں قائم رہتی ہیں۔ اہل بیت کی عظمت تو اس سے کئی گنا بلند ہے، لیکن اہل بیت کے غلاموں کا تذکرہ یہ ملتا ہے۔ شیخ صدوق بہت طویل عرصہ گزر گیا، جن کے والد گرامی 11ویں امام کے صحابی تھے، 12ویں 11ویں امام کی دعاؤں سے پیدا ہوئے، جس کا نام دو اماموں نے رکھا، 11ویں امام 12ویں امام نے، اور یہی بشارت دی، ان کی دعا سے پیدا ہوئے اور یہی نام رکھا، اس کا نام صدوق رکھنا، سب سے زیادہ سچ بولنے والے، جس کی وجہ سے ہمارا مذہب پھیلا ہے۔ تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کی ایک کتاب کا نام من لا یحضرہ
فقیہ ہے، اگر ہم اپنے نکال دیں کہ ہماری جو مستند کتب ہیں تو ہمارا مذہب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہیں؟ چلے گئے لیکن ان کی یادیں دلوں میں قائم۔ فتح علی بادشاہ کا دور آیا، 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، بارش آئی، شیخ صدوق کی قبر پھٹ گئی، لیکن آیا دیکھا 1000 سال بعد بدن صحیح سالم ہے، ہاتھوں پہ تازہ مہندی لگی ہوئی ہے۔ مہندی جس وقت فوت ہوئے تھے اس وقت مہندی لگائی تھی، تازہ رنگ موجود ہے ہاتھوں پہ، اور بدن صحیح سالم ہے۔ یہ کون ہے؟ مولا علی کے غلام مولا علی۔ شیخ مفید دنیا سے چلے گئے، یادیں دلوں میں قائم ہیں۔ شیخ طوسی، سید رضی، سید مرتضیٰ، علامہ ہلی، محقق ہلی، زین الدین مکی، جمال الدین مکی، نور اللہ شستری، یہ بڑے بڑے علماء جن کے ذریعے ہمارا مذہب ہم تک پہنچا، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، مذہب پہ پوری زندگی لگا دی۔ یہ ہے علماء کا حکم، ان کے کیا ہے؟ یادیں دلوں میں قائم، قبروں میں سوئے ہوئے لیکن زندہ، یادیں دلوں میں قائم۔ مولانا نہج البلاغہ میں یہی فرمایا کہ یہی لوگ علماء عالم و عمل جب دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بدن تو نظر نہیں آئیں گے لیکن ان کی یادیں دلوں میں قائم رہیں گی۔ یہ ہیں علماء، حقیقی علماء یہی ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا سوائے اس کے فقط اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے تو علماء ڈرتے ہیں۔ کچھ ہیں زندہ، کچھ ہیں مردہ، لیکن جو کچھ زندہ ہیں، زندوں میں 2 قسمیں ہیں، کچھ زندہ ہیں کچھ مردہ ہیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی آل محمد کے حکم کے مطابق گزار دی اس دنیا میں تو وہ زندہ ہیں، جنہوں نے آل محمد سے منہ پھیر لیا وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے اہل بیت رسول تم تو نہیں چاہتے مگر تم وہ چاہتے ہو جو تمہارا خدا چاہتا ہے۔ عقل کی وجہ سے میرے محترم، عقل سلیم کی وجہ سے اللہ نے سارے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ یہ زمین ہے تو تیرے لیے، یہ نباتات ہیں تو تیرے لیے، یہ جمادات ہیں تو تیرے لیے، یہ ہوا خلقی، ہوا کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، پانی کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا، غذا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تجھے بھیجا بعد میں اور زندگی کے اسباب پہلے مہیا کر دیے۔ لیکن اعتراض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا کہ میں ایک وعدہ کر چکا ہوں، اس وعدے کو میں نبھانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، انسان کی روح جب نجس ہو جاتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جس سے انسان کی روح نجس ہوتی ہے، غیبت سے نجس ہوتی ہے، خیانت سے نجس ہوتی ہے، وعدہ خلافی سے نجس ہوتی ہے، حسد سے نجس ہو جاتی ہے، بغض سے نجس ہو جاتی ہے، گانے سننے سے نجس ہو جاتی ہے، والدین کی نافرمانی سے روح نجس ہو جاتی ہے، روح کی بیماریاں ہیں، یہ حج چھوڑنے سے بھی روح بیمار ہو جاتی ہے، بد اخلاق ہونے سے بھی روح بیمار ہو جاتی ہے، سود کھانے سے بھی روح بیمار ہو جاتی ہے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ لیکن ان روحانی امراض میں سے ایک چیز کیا ہے؟ گانا سننا ہے۔ اسی پہ میرا موضوع رہے گا، گانا گناہ کبیرہ میں سے۔ اچھا کوئی دلیل بھی ہے اس کی؟ سنو گے دلیل؟ میں کسی شعر کا قول نہیں بیان کرنا چاہتا، اللہ کا کلام، یہ میرے لیے بہت بڑا مجمع ہے، تھوڑا نہیں ہے، اللہ کا کلام عرض کرنے لگا ہوں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 30 دیکھ لینا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ فرما رہے بچو بت پرستی سے جو گندگی ہے اور بچو زور سے،
زور سے بچو، بت پرستی سے بچو۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا ہمیں پتا ہے کہ بت پرستی گندگی ہے، نجس ہے، شرک ہے، لیکن یہ زور مولا کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ زور سے بھی بچو، زور سے بھی بچو، زے واو رے، زور سے بھی بچو۔ مولا اس زور کا معنی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا الغنا، اس سے مراد گانا ہے، گانے سے میرے محترم بچو، یہ گناہ ہے کبیرہ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ فرمایا کچھ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث خرید کر لیتے ہیں، لہو الحدیث بےہودہ باتیں کے سودا کر لیتے ہیں۔ منڈی میں جاتے ہیں، کس چیز کا سودا کرتے ہیں؟ بےہودہ باتوں کا، لہو الحدیث خرید لیتے ہیں، چاہے وہ سی ڈی کی شکل میں، چاہے وہ میموری کارڈ میں گانے ہوں، چاہے وہ سی ڈی میں گانے ہوں، چاہے وہ جس چیز میں بھی ہوں، وہ خرید کر لیتے ہیں۔ تو بےہودہ باتیں خرید کر کے کیا کرتے ہیں؟ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ بغیر علم، لوگوں کو آ کر سناتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بغیر سوچے عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ میرے محترم عقل کی ضد غصہ ہے، اور وہ چیزیں ہیں جو عقل کو ذیل کر دیتی ہیں، جن میں سے ایک شراب بھی ہے، جن میں سے ایک گانا بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ توجہ ہے، ان کا ٹھکانہ ایک چیز ہے، عقل کا ٹھکانہ سر ہے، غصے کا ٹھکانہ بھی سر ہے، ایک ہی جگہ رہتے ہیں، لیکن جب عقل کام کرے غصہ نہیں رہتا، جب غصہ کام کرے عقل نہیں رہتی۔ ایک وقت میں دونوں کام نہیں کر سکتے، غصہ ہوگا تو عقل نہیں ہوگی، عقل ہوگی تو غصہ نہیں ہوگا۔ تو عقل، یہ عقل کو ضائع کرنے والی چیزوں میں سے گانا ہے۔ فرمایا بغیر علم، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بےہودہ باتیں خرید کر، وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اللہ کی آیات کا تمسخرہ اڑاتے ہیں، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ توجہ ہے، رسوا کر دینے والا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا سننا ہے۔ توجہ ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا، بلکہ اس آیت کے ضمن میں وہ جملہ مولا نے تفسیر کے طور پہ بیان کیا، فرمایا الغنا مما اوعد اللہ علیہ النار، یہ لہو الحدیث وہ ایسا گانا ہے کہ جس پر کیا ہے؟ اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے کہ میں انہیں جہنم میں ڈالوں گا، نار کا وعدہ کیا، آگ کا، جہنم کا۔ توجہ ہے، اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 دیکھ لینا، اللہ فرما رہا ہے، سننا بڑا غور سے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 7 میں ہے، فرمایا انہیں وَإِذَا تُتْلَى، جب انہیں تلاوت کی جائے، آیات الہی کی سنایا جائے، یا آیات پڑھ کر سنائی جائیں، یار گانے نہ سنو نہ سنو نہ سنو، یہ گناہ کبیرہ ہے، مولا کی ولایت سے نکل جاؤ گے، خارج ہو جاؤ گے، مولا شفاعت نہیں کریں گے۔ جب آیات الہی پڑھ کر سناتے ہیں نا، تو یہ گانا سننے والے کیا کرتے ہیں؟ واللہ منہ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ سنا نہیں ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے یار نہ سنو، توجہ بھی نہیں دیتے، اتنا مست ہوتے ہیں، ان سنی کر دیتے ہیں، گویا کہ سنا نہیں ہے۔ کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، تو فرمایا گویا کہ انہوں نے سننا بھی نہیں ہے، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ان کے کان بہرے ہو چکے۔
آواز دو نہ سنو، ایسا محسوس کریں گے آپ کی بات نہیں سنیں گے. علیہ کاننا فی اذنیہ، اذنیہ تثنیہ ہے، اذنیہ اس کے کانوں میں وقر ہے، وقر کانوں میں وقر ہے، یعنی لپیاں ہیں. لپیاں ہوں گی نا، پہلے تو دور میں نہیں تھی، آج یہ مطلب واضح، کانوں میں لپیاں مست رہیں گے. کان خراب ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے جا کر پوچھ لینا، یہ زیادہ استعمال کرو گے نا تو کان بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو کانوں میں وقر ہے، گویا کہ لپیاں ہیں، یہی ہوگا مطلب، یعنی آیت کا وقر کا معنی ہے بہرے ہو چکے ہیں. تو یہی ہے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے میرا حبیب، اللہ کے حبیب کو خطاب ہو رہا ہے، ان رقص دیکھنے والے، گانا سننے والوں کو عذاب، دردناک عذاب کی بشارت دے دو. توجہ ہے، یہی بڑا تیزی سے گزر رہا ہوں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا. میرا قصیدہ پسند آیا ہے بھلا؟ جی، وہ قصیدہ نہیں جس میں لوگ نعرے، یہ قصیدہ قرآن سے پڑھ رہا ہو. ترجمے پہ ایک وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں جو زور کا مشاہدہ نہیں کرتے. زور یعنی زور میں شرکت نہیں کرتے. زور کیا ہے؟ پہلے میں نے تفسیر بیان کر دی کہ وہاں سے ان کا مومن زور سے اجتناب کرے گا، یعنی لغویات سے اجتناب کرے گا. مولا امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہاں زور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الغنا، اس سے مراد کیا ہے؟ گانا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا یہاں سے جہاں بےہودہ باتوں کا تذکرہ ہو، گانا گانے والی گانا گا رہی ہو، وہاں رکنا نہیں ہے. عزت احترام سے وہاں سے چلے جانا ہے، اپنی عزت کو بچانا ہے، وہاں سے گزر جانا ہے، رکنا نہیں. توجہ ہے. تو پھر فرمایا سورہ مومنون میں پارہ نمبر 18 میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. یہ 8 آیاتیں ایسی ہیں، قرآن نازل نہیں ہوا، مولا کائنات جوف کعبہ میں اپنے موالیوں کی علامتیں بیان فرمائیں، صفتیں بیان کی. ان میں سے پہلی اور بلکہ دوسرے نمبر پہ یہ ہے 8 صفتیں بیان کی ہیں. مولا نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلا پا گئے، قرآن نازل نہیں ہوا، مولا نے لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے فیصلہ کر دیا جوف کعبہ میں آتے ہوئے فرمایا میرے وہ ہوں گے. فلاح پا گئے مومن جو نماز پڑھیں گے خضوع و خشوع والی. فرمایا میرے وہ ہوں گے اپنی زبانوں کو لغویات سے بچائیں گے، گالیاں نہیں بکیں گے، بےہودہ باتیں نہیں بکیں گے، گانے نہیں گائیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، غیرت مند ہوں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، نمازوں کی حفاظت کریں گے. اے میرا حبیب یہ ہمیشہ جنت الفردوس میں رہیں گے. والذین هم عن اللغو معرضون. اور اس آیت کے ضمن میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ لغو کیا ہے؟ مومن لغویات سے اجتناب کریں گے، اعراض کریں گے، منہ پھیر لیں گے. مومن لیے لغو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد گانا ہے، اس سے مراد گانا ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استماع الغنا واللہو، فرمایا گانے کو کان لگا کر سننا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزر.
فرمایا اس طرح نفاق کو پیدا کرتا ہے گانے کو غور بغور سننا، جس طرح نفاق کو اس طرح دل میں پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزے میں مدد کرتا ہے۔ پانی سبزے کو اگاتا ہے تو گانا نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا الغناش النفاق، گانا فرمایا یہ کیا ہے؟ نفاق جیسے پرندے کا گھونسلہ ہے، ٹھکانہ ہے، یہاں رہتا ہے۔ تو فرمایا چھٹے امام سے منقول ہے، معصوم نے فرمایا لا تدخلوا بیوتا، ان گھروں میں مت داخل ہو جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اللہ نظر رحمت نہیں کرتا، ان گھروں میں داخل کبھی نہ ہونا۔ مولا وہ کون سے گھر ہیں؟ تو فرمایا وہ ایسے گھر ہیں جہاں گانا گایا جائے، اس گھر میں داخل نہ ہونا۔ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ اصول کافی سے میں بیان کر رہا ہوں، امام کا کلام ہے۔ تو فرمایا کیا؟ فرمایا لا یؤمن فیہ الفجیع ولا یجاب فیہ الدعوی ولا يدخل الملک۔ تو فرمایا جہاں گانا گایا جائے وہ جگہ مصیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ مومن کے گھر دعائے کمیل کی تلاوت ہوگی، جوشن کبیر ہوگی، قرآن کی تلاوت ہوگی۔ تو فرمایا وہاں فجیع کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ مصیبت نازل ہوتی رہے گی۔ تو فرمایا دوسرا ولا یجاب فی الدعوی، وہاں جو بھی دعا مانگی جائے گی دعا قبول بھی نہیں ہوگی، جو بھی دعا مانگی جائے گی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا ولا يدخل الملک، وہاں اللہ کا رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، جس گھر میں موسیقی گانے کا انتظام، رقص کا انتظام ہوگا۔ توجہ ہے؟ اس لیے فرمایا اول غنا یورث النفاق ویعقب الفقر، گانا نفاق کو پیدا کرتا ہے، فقر کو دعوت دیتا ہے، فقر و فقیری۔ یا حشر صاحب الغنا من قبر اعما واقرس وابکم، فرمایا جب گانا گانے والا سننے والا قبر سے اٹھایا جائے گا، اندھا بھی ہوگا، گنگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا۔ قال من استمع الی اللہ ویذاب فی اذنہ العنق، تو فرمایا ایک دن ایسا آئے گا زمین دھنس جائے گی۔ تو فرمایا اس سے پہلے والا جملہ یہ ہے گانا گانے والے کے کانوں میں پگھلی ہوئی لوک ڈالی جائے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا زمین دھنس جائے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ قالوا متى یا رسول اللہ، یہ کون سا دور ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت گانا گانے والی لڑکیاں زیادہ ہوں گی، گانے کے آلات بھی زیادہ ہوں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو اس لیے فرمایا اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جو رات کو گانا سنیں گے اور اس محفل میں شرکت کریں گے، جب صبح ہوگی فرمایا خنزیر اور بندر کی شکل ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ حلال کو حرام سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے۔ فرمایا لڑکیوں کے ناچ میں مگن رہیں گے، گانے سنتے رہیں گے، شراب پیئیں گے، سود کھائیں گے اور ریشمی لباس پہنیں گے۔ توجہ ہے؟ قبلہ علامہ گلاب شاہ صاحب نے ایک جملہ ان سے میں نے نیٹ پہ سنا، آخری جملہ بس عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا الغنا حرام، گانا حرام ہے، فعلہ و سماعہ و استماعہ و تقصب بہ، فرمایا گانا سننا بھی حرام، گانا گانا بھی حرام، اور گانے کا سنانا بھی حرام، گانے کا سننا بھی حرام، گانے کے ذریعے کمائی کرنا بھی حرام۔ جی بہت سی چیزیں بیان کرنے والے تھیں، لیکن انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو میں یہ موضوع کو مکمل کروں گا۔ آخر میں دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن
اور چہاردہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما